السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ جی جی الحمدللہ آ رہی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ ایک اپنے نئے چیپٹر کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اعراب. اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اسم کے تعلق سے ہم سب کو 4 باتیں جاننا انتہائی ضروری ہے. اسم کے تعلق سے ایک تو آپ نے پڑھا سب سے پہلے جنس، پھر عدد، اور اس کے بعد وسعت. یہ 3 چیزیں آپ نے سمجھ لیں. ابھی آپ اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کر رہے ہیں. ابھی ہم سب کوئی نہ تو سینٹنس فارم کر رہے ہیں، نہ کوئی اس سے چھوٹی جو کنسٹرکشن ہے فریز، نہ اسے ہم بنا رہے ہیں. ابھی ہم صرف اور صرف الفاظ کے بارے میں جانکاریاں اکٹھا کر رہے ہیں، یعنی الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا نیچر کیا ہوتا ہے، ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے، وہ کس کام آتے ہیں، ان کو ہم اپنے جملوں میں الفاظ کو کس طرح یوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے جنس پر بات ہوئی تھی الحمدللہ. اور جنس کے تعلق سے آپ سب یہ جان چکے ہیں کہ جنس مینس جینڈر، یعنی کسی بھی اسم کا یہ طے کرنا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، میسکولن ہے یا فیمنن، میل ہے یا فیمیل. اور اس کے رولز بتا دیے گئے آپ کو. آپ کے پاس اس کا پورا کانٹینٹ موجود ہے، آپ اسے ریوائز کرتے رہیں. اس کے بعد عدد کے تعلق سے آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ ہم جیسے کوئی ایک پرٹیکولر شے ہے تو اس کو جب ایک ہوتی تو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں، 2 کے لیے کیا کہتے ہیں، اور 2 سے زیادہ کے لیے. اردو اور انگلش میں ایسا کچھ کانسیپٹ نہیں تھا کہ ہم 2 کے لیے الگ سے کوئی ورڈ لے کر آتے ہوں، لیکن عربی میں ہے. یعنی یہاں پر ہم واحد، مثنیٰ اور پھر جمع، یہ 3 چیزیں اچھی طرح سمجھ چکے، اور ان کے بنانے کا طریقہ بھی الحمدللہ ہمیں آ گیا. اس کے بعد تیسری بات اہم جو آپ نے پڑھی ریسنٹلی وہ ہے وسعت. وسعت کہتے ہیں کہ کسی بھی اسم کے بارے میں یہ طے کرنا کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ. زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں، صرف یہ طے کرنا کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ اپنی وسعت کے اعتبار سے. تو اس تعلق سے آپ کو ساری باتیں سمجھا دی گئیں، ایک اصول بتا دیا گیا. یہ ٹاپک ابھی کل فنش کیا آپ نے کہ ہر ایک اسم کو ہم نکرہ ہی تسلیم کرتے ہیں جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو. تو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس معرفہ کی کچھ اقسام ہیں، ان اقسام میں سے گزارتے ہیں اس اسم کو. اگر وہ کہیں کسی قسم میں جا کر کے فٹ ہو گیا تب تو ٹھیک، ادروائز وہ نکرہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو چوتھی اہم بات ہے وہ اعراب. اور اعراب کے تعلق سے اب ہم سب بہت دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں. امپورٹنٹ چیپٹر ہے، عربی گرامر کا شروعاتی لیول کا انتہائی اہم موضوع ٹاپک ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ وہ 4 باتیں ہم لوگ سیکھ چکے ہوں گے، تو پھر ہماری کنسٹرکشن آگے انشاءاللہ بڑھ رہی ہوگی. تو اب چلتے ہیں اور اعراب کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اعراب آخر ہوتا کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ اعراب کے معنی جو ہیں وہ ہیں عربی بنانا. اعراب کہتے ہیں عربی بنانے کو. اور اب اس میں ہمارے سامنے کچھ جب ان کی ایگزامپلس آئیں گی انشاءاللہ تو اور بات کلیئر ہوگی کہ عربی بنانا کیسا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور دھیان دیں تو ہم جب بھی کوئی اسم لکھ رہے تھے اب تک تو ہم اس کے آخری حرف پر کوئی حرکت وغیرہ نہیں لگا رہے تھے. جیسے میں نے آپ کو بہت سارے جنس، عدد اور وسعت پڑھتے وقت
کئی الفاظ آپ نے پڑھے، لیکن ان کے پڑھنے کے باوجود آپ نے اس پر کوئی لاسٹ حرف پر کوئی حرکت وغیرہ نہیں لگائی۔ اب دیکھیے گا وہ کس طرح سے ہے، اس کو سمجھیے۔ اور ایک سیکنڈ، اسکرین شیئر ہو گئی ہوگی آپ لوگ کو؟ جی دیکھیے ہمارا آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ مینشن کر دیں، اور وہ ہے اعراب۔ اعراب اور اعراب کے لفظی معنی ہوتے ہیں عربی بنانا۔ صرف لفظی معنی سے ہمیں مطلب نہیں لینا ہے، اس کا مطلب اس کی لٹرل میننگ تو ہے وہ عربی بنانا، لیکن یہ ہے کیا چیز؟ تو اب عام طور سے ہم اردو پڑھنے والے لوگ باقی کے بارے میں تو نہیں جانتے، جنہوں نے اردو پڑھی ہے تو ان کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ جو ہم حروف پر حرکات لگاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ سے کہیں ہم مسجد، تو آپ نے کس طرح پڑھا اسے؟ مسجد کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ آپ نے اس پر حرکات لگائی ہوئی ہیں پراپر، مسجد، جیم کو دال میں آپ نے ملا کے وقف کر دیا ایک طرح سے۔ تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جو زبر زیر پیش اردو والا ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ کریں، اس مس کنسیپشن کو دور کریں۔ وہ کیا ہے کہ حرکات ایک اور چیز ہے، اعراب اور چیز ہے۔ اب حرکات کیا ہیں وہ آپ کو پہلے میں بتا چکا کہ جو فتحہ، ضمہ، کسرہ، یہ سب جو لگاتے ہیں، یعنی زبر پیش اور زیر، یا اس کو ہم جب زبر لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں مفتوح اس اسم اس حرف کو، پھر زیر لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں مکسور، پھر اس کے بعد پیش لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں مضموم۔ تو وہ جو چیزیں آپ نے پڑھی تھیں پیچھے سب سے پہلے، حرکات والی بات، وہ الگ چیز تھی، اعراب بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان دونوں کو مکس نہیں کریں گے، اگر کسی کو یہ بات پتا ہو، کیونکہ عموماً یہ بات رائج ہے، کہا جاتا ہے بھائی اعراب نہیں لگی ہیں اس میں، تو اعراب نہیں لگی ہیں سے مراد لوگ کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ زبر زیر پیش۔ تو اس بات کو ذہن سے نکال دینا ہے۔ اب اگر یہ بات نکال دی، یعنی اگر ہماری میموری میں کوئی غلط چیز ہے تو پہلے اس کو ہم صحیح کر لیں، درست کر لیں، فارمیٹ کر لیں، پھر اس کے بعد کوئی اس میں صالح چیز لے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے سے غلط فہمی کا شکار ہوں اور پھر نئی چیز اس میں جائے تو وہاں سے ایک فورس لگے، وہ واپس اس کو بھیج دے اور وہ اندر اسے ایکسیپٹ ہی نہ کرے۔ تو اعراب اور حرکات دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اب دوسری بات سمجھیے یہاں پر سے، ایک بات ہم نے آپ کو بتائی اعراب کے لفظی معنی ہے عربی بنانا، دوسری میں نے اعراب کی بات، اعراب کے تعلق سے یہ بتائی کہ یہ حرکات سے بالکل جدا اور مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ اگر ہم اس کو ایسا مختلف سمجھیں گے نہیں تو پھر یہ ہمارے لیے آگے کا ٹاپک سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اب دھیان سے سمجھیں کہ عربی جملے میں جو بھی اسم استعمال ہوتا ہے، کیا کہا ہم نے؟ عربی جو بھی جملہ ہم بنائیں گے آئندہ انشاءاللہ، یہ ساری محنتیں کرتے رہے ہیں نا سینٹینس فارمیشن کے لیے، جملہ بنانے کے لیے، تو جو بھی جملہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جملہ بنایا جاتا ہے، اس میں جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوتا ہے۔ یعنی پورا قرآن کریم مختلف ہزاروں جملوں، یعنی ایک طرح سے کہہ لیجئے مشتمل ہے، اس پر بہت سے جملے ہیں اس میں۔ اب ان جملوں میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں، جو اسم استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پر آپ سے ہم کہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، اب اس پرٹیکولر سینٹینس میں، اس پوری جو ایکسٹریکٹ میں جتنے بھی اسماء استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ ڈیسائیڈ بعد میں کریں گے کہ کون کون اس میں اسم ہے اور کون کون فعل ہے، کون کون حرف ہے، کیا ہے، وہ چیزیں بعد میں دیکھنے کی ہیں، لیکن موٹی سی یہ بات جان لیں کہ جتنے بھی اسم استعمال ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے۔ اب یہ اعراب کیا ہوتا ہے؟ دھیان سے سنیے، اعراب اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے۔ اسم کے آخر میں تبدیلی ہونے والی تبدیلی کیا ہے؟ اب وہی چیز انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں، اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے دھیان سے کہ آپ کے سامنے
ایک اہم بات یہ آ گئی کہ کوئی بھی اسم ہے جو استعمال ہوتا ہے اس کے آخر میں، یعنی اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی، ہونے والا چینج کیا کہلاتا ہے؟ اعراب اس سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی بھی اسم کا اعراب اس اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب کے اعتبار سے اب اہم بات ہے کہ ہمارا اسم کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ تو اعراب کے اعتبار سے ہمارا اسم مرفوع کہلاتا ہے، یا منصوب دوسرا، اور تیسری بات اسے ہم مجرور کہتے ہیں۔ اب یہ اعراب کو ہم اسٹیٹس کے نام سے آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ یہ سمجھیں گے حالت، اسٹیٹس یعنی اسم کی حالت۔ دوسرا ہم اس کے لیے نام اگر انگلش کی بات کریں تو ہم اس کو کیس کے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کس میں؟ اپنے انگلش میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ابھی فی الحال اس کو اتنا سمجھیں کہ اعرابی جو اعراب ہوتا ہے کسی بھی اسم کا وہ 3 طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 3 حالتیں کیا ہوتی ہیں اسم کی؟ مرفوع، منصوب یا مجرور، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں ایگزامپل کی طرف، بغیر اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک اسم میں لکھ رہا ہوں جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ وہ اسم کیا ہے؟ میں نے لکھا سب سے پہلا اسم مسلم، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مسلم میں نے لکھا، آپ غور کریں کہ اس کے آخری حرف پر یعنی میم پر میں نے کوئی حرکت نہیں لگائی، ٹھیک ہے۔ اب میم پر جب کوئی حرکت نہیں لگائی تو آپ اسے کیسے پہچانیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ اب تک اس لیے نہیں لگایا گیا تھا کیونکہ آپ کو اعراب نہیں پڑھایا۔ اگر ہم آخر میں کچھ لگاتے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سمجھ نہ پاتے، ساری چیزیں مکس ہو جاتی۔ تو اب آج وہ وقت آ گیا ہے، تو سب سے پہلی اسم کی حالت اسے ہم کہتے ہیں حالت رفع، پھر اسی طرح دوسری حالت کو بولتے ہیں حالت نصب، تیسری حالت کو بولتے ہیں حالت جر، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دھیان سے دیکھیے، آپ کو زیادہ فوکس ٹرمینالوجی پر نہیں کرنا، آپ کو زیادہ فوکس کانسیپٹ پہ کرنا ہے۔ تو اب مسلم سے پہلی فارم آپ بنانے جا رہے ہیں، تو پہلی فارم اس کی یہ ہوگی کہ آپ کو یہ کاپی کرنا ہے مسلم، اور مسلم کاپی کرنے کے بعد ایک منٹ، ہاں، مسلم کاپی کرنے کے بعد آپ کو اس کے آخری حرف پر 2 پیش لگا لینے ہیں، 2 پیش، ڈبل حرکت۔ ابھی تک آپ نے دیکھیے شروعات کی کلاس میں حرکات آپ کو بتائیں، زبر زیر پیش اور علامت سکون بتائی، ٹھیک ہے۔ شد کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے۔ کبھی شد مینس تشدید، یعنی جس حرف پر شد لگی اسے مشدد کہتے ہیں، جسے پیچھے سے ملائیں گے تو 2 بار پڑھتے ہیں اس حرف کو۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈبل حرکت کا کانسیپٹ بھی آ چکا ہے۔ ڈبل حرکت کو تنوین کہتے ہیں، تنوین، ٹھیک ہے۔ تو تنوین جو ہے، ڈبل حرکت جو ہے، وہ آپ اب یوز کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس یہ لفظ جو اب سامنے لکھا ہوا ہے، اب یہ ہے عربی کا پراپر لفظ جس کی کوئی نہ کوئی اعراب یہ کیری کر رہا ہے۔ یہ کس اعرابی حالت میں ہے؟ یہ اعرابی حالت اس کی مرفوع کہلاتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے حالت رفع ہے، ٹھیک ہے۔ 3 ہی اعرابی حالتیں ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، ٹھیک ہے۔ پھر جو اسم حالت رفع میں ہو اسے کیا کہیں گے؟ مرفوع، یعنی یہ جو مسلمن، اب پڑھیں گے اسے مسلمن، یہ مسلمن جو ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کس حالت میں ہے، آپ سے پوچھیں گے آپ کہیں گے یہ مرفوع ہے، یہ اسم مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ کس حالت میں ہے؟ عام الفاظ میں آپ بول دیں گے حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں باتیں یاد رکھیے گا۔ اب سب سے پہلا کام آپ نے کر لیا مسلمن۔ اب غور کریے ذرا، ہم اس ایسے پرٹیکولر ورڈ کو اس طرح سے کہاں کہاں یوز کر رہے ہوتے ہیں، ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی۔ دوسرا اسی مسلم کی دوسری فارم آپ کے سامنے آنے جا رہی ہے، اور وہ کیا ہوگی؟ پھر سے آپ واپس اپنا مسلم اسم کو کاپی کر لیجئے، تو یہ ہو گیا مسلم، ٹھیک ہے۔ ناؤ آپ کو اس پہ 2 زبر لگا دینے، لیکن جب آپ 2 زبر لگائیں گے تو ساتھ میں ایک الف کا اضافہ بھی کریں گے۔ اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ مسلمن۔ اب آپ نے لکھ لیا مسلمن،
मुस्लिमन। अब एक और हालत रह गई और उसको हम कहेंगे हालत जर, यानी मजरूर हालत, ठीक है। उसको हम लिखेंगे मुस्लिम। और जाहिर सी बात है यहां पर भी आपको अब मीम के नीचे 2 जेर लगा देंगे। ये तो अब आपके सामने एक पिक्चर, तस्वीर क्लियर हो गई कि ये जो आपने मुस्लिम लफ्ज लिया ये वाहिद था, और साथ ही साथ जिन्स के एतबार से ये मुजक्कर था। अगर हम आपसे पूछें मुस्लिम लफ्ज जिन्स के एतबार से क्या है, तो आप बताएंगे ये मुजक्कर है, और अदद के एतबार से क्या है, आप बताएंगे ये वाहिद है। यानी ये सिंगुलर है और मैस्कुलिन है, ठीक है। और इसमें आपने क्या रखना है, इस पे आपको इसकी हालत रफा बनाने के लिए इसमें 2 पेश लगा देने हैं आखिर में। अब जो बात मैंने शुरू में बताई थी कि इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली से हम इस्म का, उस इस्म का एराब पहचानते हैं। तो अब आपसे कहें ये जो 3 आपके सामने फॉर्म्स आ गई, असल में ये 3 फॉर्म्स हैं। किसकी फॉर्म्स हैं? इस्म की फॉर्म है, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर यानी हम जो पढ़ रहे हैं सब कुछ ये इस्म के ताल्लुक से पढ़ रहे हैं। मुस्लिम एक इस्म है, ठीक है। तो इस्म की 3 फॉर्म्स आपके सामने आ गई, ठीक उसी तरीके से जैसे अंग्रेजी में आपने कभी वर्ब की 3 फॉर्म्स पढ़ी, गो, वेंट, गॉन। लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूं, वो वर्ब है, वो फेल है, ये क्या है, ये इस्म है, ये नाउन है। लेकिन फॉर्म से आप वाकिफ हैं कि एक ही पर्टिकुलर वर्ड है जो अपने अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करता है और वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में ढल जाता है। फिर जाहिर सी बात है इसमें 2 पेश का लगना कोई आसान ऐसी वैसी बात तो है नहीं कि बस जिसकी मर्जी है वो लगा दे 2 पेश, जब मर्जी आए 2 जबर लगा दें। नहीं, इसके पीछे का पूरा एक लॉजिक है, इसके पीछे की पूरी एक रीजनिंग है। अब जरा गौर करिए कि हम कहां पर ये 2 जबर 2 पेश 2 जेर यूज कर रहे होते हैं। थोड़ा सा आप गौर करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। आप हम सब बचपन से कलिमे तय्यबा पढ़ रहे होते हैं, कलिमे शहादा पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जब शहादा पढ़ेंगे तो क्या उसमें आएगा कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ठीक है, अशहदु अन्ना मुहम्मद। अब वहां पर आ गया मुहम्मदन, 2 जबर आ गए, ठीक है। इसी तरीके से आपने नमाज पढ़नी है, नमाज में आपने तशहुद में बैठना है, वहां पर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अब वहां पर लफ्ज इस्म एक ही है, और वो इस्म क्या है? मुहम्मद। वो इस्म मोहम्मद, इसकी मीनिंग नहीं चेंज हो रही, बगैर मीनिंग के चेंज हुए, यानी माना में कोई तब्दीली नहीं हो रही, मुहम्मदुन। और इसी तरह मुहम्मदन, और इसी तरह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब आपने यहाँ पर तीनों फॉर्म्स देखी और हमने खूब इस्तेमाल भी किया, लेकिन कभी हम इसके पीछे की लॉजिक को नहीं समझ पाए थे कि ये मोहम्मद इस्म जो है जिसको हम रोज पढ़ रहे हैं, इस पे कभी 2 पेश लग रहे हैं, कभी 2 जबर लग रहे हैं, कभी 2 जेर लग रहे हैं, तो ये क्या रीजन? आज से आप उस रीजन को जानने की पहल कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, आपको जल्दी ही ये बात भी पता चल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। आज ये मालूम हो गया कि हाँ ये 3 फॉर्म्स होती हैं, कोई इस्म वही है, सेम, मीनिंग नहीं बदल रही है, तीनों के मफहूम तीनों के माना वही है। मुस्लिम के माना मुस्लिम ही रहेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके माना मोहम्मद ही रहेंगे। लेकिन अब आगे जहां पर जो 2 पेश 2 जबर 2 जेर लग रहे हैं वो ये बता रहा है कि आखिर ये क्यों यहाँ पर यूज हो रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है, किस एतबार से यूज हो रहे हैं, इनका स्टेटस क्या है, इनकी हालत क्या है। बस यही सारी चीजें हैं जो आपको अब आगे से समझनी है। तो ये इंतहाई अहम टॉपिक है। तो जबर जेर पेश से नहीं पहचानेंगे एराब, एराब को हरकत में नहीं मिक्स करेंगे, हरकत और चीज है और एराब और चीज है। चलिए अब आपसे कहें मुस्लिम,
मुस्लिम और मुस्लिम की मुअन्नस बनाइए। तो अब आप मुस्लिम की मुअन्नस क्या बनाएंगे? मुस्लिमा। अब जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम की 3 हालतें हैं तो मुस्लिमा की भी 3 हालतें होंगी कोई। तो ये हमारा ओरिजिनल बेस फॉर्म है, जिसकी कोई एराबी हालत यहाँ मेंशन नहीं की जा रही है। इसकी एराबी हालत हम आगे मेंशन करेंगे। वो किस तरह? पहले लिखेंगे मुस्लिमा, पूरा कॉपी कर लेंगे, और फिर उसके बाद गोल ता पर 2 पेश लगा देंगे। 2 पेश लगाने से इसकी हमने हालत रफा में यानी मरफू बना दिया इसे। मुस्लिमा को क्या बना दिया? मरफू। अब इसी मुस्लिमा को हमें मंसूब बनाना है, यानी हालत नसब में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम इस मुस्लिमा को कॉपी कर रहे हैं, और अब समझिएगा ध्यान से। गोलता है, ये गोलता है, 2 नुक्ते लगे हुए हैं, ठीक है। वक्फ करते हैं तो ये हा में कन्वर्ट हो जाती है। अभी हमें आवाज निकालनी है। बहरहाल 2 पेश यहाँ लग गए, तो यहाँ क्या लगना चाहिए? 2 ज़बर। अच्छा, यहाँ 2 ज़बर लगाएंगे तो क्या यहाँ अब अलिफ का इजाफा किया जाए? यहाँ अलिफ का इजाफा नहीं होगा, यानी अब इसमें अलिफ का कोई इजाफा नहीं होगा। अलिफ का इजाफा गोलता आएगा, तो गोलता जो है वो डायरेक्ट 2 ज़बर को कबूल कर लेती है। बाकी जगह आपको अलिफ लगाना पड़ता है, और 2 ज़बर के लिए, ठीक है। ये एक डिफरेंस है जो आपने नोटिस कर लिया। अब इसके बाद इसकी जो तीसरी हालत है वो क्या होगी? मुस्लिमातिन। तो ये हो गया। आपने देखिए, आपके सामने 6 तरीके के वर्ड्स आ गए। एक ही वर्ड लिखा और उससे इतने वर्ड्स बन गए। तो मुस्लिम की मुअन्नस मुस्लिमा, और दोनों की तीनों हालतें आपके सामने आ गई। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। अब आप में से कोई प्रैक्टिस करना चाहें तो आप अनम्यूट करें खुद को, और कुछ वर्ड्स साइड में हम लिख रहे हैं, आप बताइए 1 बाय 1। तो मैं आपको एक बार आप ही दोबारा एक वर्ड दे रहा हूं, मुनाफिक। जी बताइए एक इसके। क्वेश्चन है। आप जी ये बताएंगे कि यहाँ पे जबर नसब वाले में ये रूल एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि किसको? वहां पे नसब वाला, जैसे मुस्लिमा का जो आपने नसब बनाया, तो मुस्लिमा तन के बाद जो अलीफ था वो क्यों नहीं लगा? एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ हाँ, इसमें ये है कि जब अलिफ आ जाएगा, यानी जब ये गोलता होगा ना, तो गोलता को अलिफ नहीं चाहिए, यानी ये स्पेलिंग इशू, यानी यहाँ पर हालत नसब में ले जाएंगे। तो फिर हर जगह आप क्या कर रहे होंगे? 2 ज़बर के साथ एक अलिफ लगा रहे होंगे। लेकिन जब गोलता आ जाएगा, ठीक है, तो गोलता है, तो वो गोलता डायरेक्टली 2 ज़बर को कबूल कर लेगा। बस इतना सा मामला है। यहां पर आप अलिफ लगाएंगे, उसका इट इज ऑफ नो यूज, यानी इसको अलिफ की जरूरत नहीं है, इसको एक सहारे की जरूरत है अलिफ की, इसलिए 2 ज़बर यहां लगा दिए गए। बस इतना से समझ लें। मुनाफिक से कौन करेंगे? सारी फॉर्म्स बताएं। मुनाफिक। मुनाफिकुन, जी मुनाफिकन, मुनाफिकिन। जी। अब मुनाफिक की मुअन्नस भी बना लीजिए और पूरी 3 फॉर्म्स बताइए। सर मुनाफिका, मुनाफिकतिन, मुनाफिकतुन। मुनाफिकतिन, जी। मुनाफिकतिन, मुनाफिकतन, मुनाफिकतिन। हाँ देखिए, आपको ये बोलिए नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप नॉर्मली मुनाफिक, आपने मुजक्कर है, मुनाफिक की मुअन्नस मुनाफिका, ठीक है, यानी उसका फेमिनिन फॉर्म। तो मुनाफिक से आपने मुनाफिकुन, मुनाफिकन, मुनाफिकिन, मुनाफिकतुन, मुनाफिकतन, मुनाफिकतिन, ठीक है। तो ये दोनों आपने कवर कर लिए, मुनाफिक भी कवर कर लिया और मुनाफिका भी। ये गोल था। ये क्या कर रहे हैं और इनको कहाँ यूज करेंगे अभी उसकी बहस नहीं है। जैसे मारिफा और नकीरा कर तो लिया, लेकिन मारिफा की जरूरत जब पड़ेगी तो बताया जाएगा कि मुब्तदा, मारिफा और खबर, नकीरा, अब ये सब बताना अभी जरूरी नहीं। अभी सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी और वो कुछ का कुछ बन जाएगा।
ابھی ہمیں صرف اور صرف اپنے را مٹیریل کو کیا کرنا ہے, پراپر طریقے سے ارینج کر لینا ہے. را مٹیریل سمجھتے ہیں نا, مطلب ہمیں ایک فنش پروڈکٹ بنانا ہے, ایک کوئی چیز تیار کرنی ہے, تو اس کو تیار کرنے کے لیے کمپنی کو, انڈسٹری کو, فیکٹری کو را مٹیریل, کچا مال چاہیے ہوتا ہے. اب کچے مال کو پراپر طریقے سے ارینج کرنا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنے پروڈکٹ کو تیار کرنا ہے. تو پروڈکٹ ابھی تیار ہونے کے فیز میں نہیں پہنچا ہے, ابھی ہم را مٹیریل کو ارینج کر رہے ہیں, جگہ جگہ سے منگا رہے ہیں, ایک جگہ اکٹھا کر رہے ہیں. پھر آنے والا ہے وہ وقت قریب, آپ لوگ کلاس میں ایبسینٹ نہیں ہوں گے اور ریگولر رہیں گے. اس لائیو کلاس کا معاملہ الگ ہے, آپ کے پاس پورا اختیار ہے, آپ بیچ میں سوال پوچھیے. ریکارڈیڈ لیکچر وہ ایک مجبوری ہے, ٹھیک ہے, کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے, دیکھ لیا, معمول نہیں بنانا ہے اس کو کہ ٹھیک ہے اب تو ریکارڈ ہو ہی رہا ہے تو ہم وہاں دیکھ لیں گے, نہیں. اس لیے اس بات کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے. منافق سے منافقہ ہو گیا. چلیے آپ میں سے کون اب نیکسٹ کرے گا کافر؟ کافر بتائیے. کافرون کافرن کافرین کافرین. جی جی بتائیے. اس کے بعد آئے گا کافر. ظاہر سی بات ہے کافرہ مؤنث. کافرہ. ہاں یس سر, کافرہ. تو کافرہ مؤنث ہے تو اس کی حالت رفع کیا ہو جائے گی؟ کافرتن. کافرتن کافرتن کافرتن. بس یس سر. سمپل ہے, ٹھیک ہے. صالح صالح سالمن سالمن نہیں, سالمن. صالح ہاں ہاں. صالح. صالحن صالحن صالحین. اب اس کی مؤنث صالحہ. صالحاتن نہیں, صالحاتن. ہاتن نہیں, الف نہیں لگے گا, صالحتن. جی صالحتن وصالحتن صالحتین. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اب ہم آگے چل سکتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہے. اب آگے دیکھیے نیکسٹ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے سامنے یہ جو فارمز آئیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ نمبر کے اعتبار سے کیا ہیں؟ اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ سنگولر فارمز تھی. کیا تھی یہ؟ سنگولر. تو یہاں پر ہم آپ کے ہاں یہ سنگولر فارمز ہیں. اور ظاہر سی بات ہے مسلم کیا ہے؟ سنگولر ہے, لیکن ساتھ میں مسلم مذکر اور مسلمہ مؤنث. اب ہمارے سامنے آنی ہے ڈوئل فارمز, یعنی مثنیٰ, اور مثنیٰ میں بھی ظاہر سی بات ہے مؤنث بھی ہوگی اور مذکر بھی, تو وہ دو کالمز پھر ہمیں تیار کرنے ہوں گے. تو اب آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے ابھی کلاس میں جواب نہیں دیا, پارٹیسپیٹ نہیں کیا, یہ انٹریکٹیو سیشن رہنے دیں, ون وے نہ ہو, ہم آپ سے پوچھیں آپ ضرور رسپونڈ کریں, اس طرح سے سیکھ لیں سبھی لوگ. تو اب وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک کے نہیں کچھ بولا یا بتایا تو وہ بتائیں کہ مسلم سے ہمیں اس کی ڈوئل فارم بنانی ہے. کس سے بنانی ہے؟ مسلم سے. تو کیا بنے گی ڈوئل فارم مسلم سے؟ مسلمین. نہیں, غلط ہو گیا. مسلمان. جی اب یہ عدد والے چیپٹر میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب بھی کسی بھی پرٹیکولر اسم کا ہمیں ڈوئل فارم اس کی بنانی ہو تو ہمیں اس میں آنی ساؤنڈ لگا دینی ہوتی, بس زیادہ کچھ دماغ نہیں لگانا. آنی. تو مسلم سے کیا بن گیا؟ مسلمانی. مسلمانی. Yes, اب sir. یہ ڈوئل, اب مسلم کا مطلب ایک مسلم اور مسلمانی کا مطلب دو مسلم, ٹھیک ہے. ہم انگلش میں کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ ایک کے لیے مسلم ہو گیا اور دو کے لیے ہم نے وہ مسلمس لکھ دیا, لیکن اب ساتھ میں یہ بھی لکھیں گے ٹو مسلمس. لیکن یہاں پر خود بخود آنی ساؤنڈ بتا رہی ہے کہ یہ دو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, رائٹ. تو اب چلیں اس مسلمانی سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی حالت رفع اور حالت نصب بتانی ہے. تو آپ میں سے کوئی بتا سکے گا اس کی حالت رفع اور اس کی حالت نصب؟ مسلمون. مسلم مسلمان مسلمان مسلمانی. جی مسلمانی اور مسلمانی. نہیں. اب دیکھیے چلے بتاتے ہیں انشاءاللہ. اس میں ابھی ہم نے بتایا ہی کہاں جو آپ لوگ بتانے لگے. ہاں اگر پہلے سے پتا ہے تو اچھی بات ہے. دیکھیے مسلمانی, یہ جو آپ کی فارم تیار ہوئی نا, اب آپ کا کام آسان ہو رہا ہے. یہ ایز اٹ از اٹھا کر کے حالت رفع میں لکھ دینا, یہ خود ریڈی میڈ
مٹیریل ہے, اٹھائیے اور یہاں رکھ دیجیے. یہ حالت رفع ہے مسلمانی, یعنی جو وہاں آپ نے بنایا تھا یہ تیار شدہ ہے مسلمانی. ٹھیک ہے, مسلمانی. اور یہ حالت رفع ہو گئی. اب اس کی حالت نصب بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہاں اسے سمجھ لیں کہ حالت نصب بنانے کے لیے ہمیں اب یہاں پر ساؤنڈ پہ فوکس کرنا ہے. جیسے آپ کو کچھ ساؤنڈز ملی تھیں, کس میں یاد ہوگا کب ساؤنڈز آپ کو دی گئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے, ایک ساؤنڈ آپ کو ملی آنی, دوسری ملی کیا ملی اونا, اور تیسری کیا ملی تھی آت. اب تک کی کتنی ساؤنڈز آپ کو ملی؟ 3. اب آج آپ کے سامنے ایک چوتھی ساؤنڈ اور آ رہی ہے. وہ چوتھی ساؤنڈ کیا ہے کہ مسلمانی تو چلیے حالت رفع ہو گیا, سمجھ میں آ گیا, یہ ایز اٹ از یہاں کاپی کر دیا, پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اب آگے نصب حالت اس کی جو بنے گی وہ اس طرح سے بنے گی کہ پہلے آپ اس مسلم لفظ کو لکھیے, مسلم لکھ لیا, اور اس میں آپ کو اب آخری حرف پر زبر لگانا ہے اور یا لگانی ہے. ٹھیک ہے, یا, اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے. کس کا اضافہ کر دینا ہے؟ نون زیر نی. تو یہ آپ کے سامنے اب کیا بن گیا؟ مسلی, پڑھیے مسلمتانی. مسلمین, مسلمین. تو مسلمانی, مسلمین, یعنی آنی ساؤنڈ اور عینی ساؤنڈ. اب ایک ساؤنڈ جو ملی آج وہ کیا ملی؟ عینی. مسلمانی, مسلمینی, اور حالت جر اس کی سیم ہو جائے گی اور وہ کیا ہوگی؟ مسلمینی. ایسا کچھ مشکل نہیں. ابھی تو یہ آپ صرف اتنا دھیان سے دیکھ رہے ہیں, آگے آپ کو اتنا موقع نہیں ملے گا. آپ جب سینٹینسز کریں گے وہاں پر آپ کی پریکٹس ہو چکی ہوگی, آپ سمجھ رہے ہوں گے مسلمین. تو اب حالت رفع کیوں یوز کرتے ہیں, نصب کیوں یوز کرتے ہیں, جر کیوں یوز کر رہے ہیں, اس کا جواب ابھی نہیں دیا جا رہا ہے. ابھی یہ تو جان لیں کہ رفع نصب جر میں ہوتا کیا ہے, پھر اس کے بعد جب ان کا استعمال کرنا ہوگا یہاں سے اٹھائیں گے اور جہاں لے جانا ہوگا وہاں لے جا کے رکھ دیں گے چپ چاپ, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو فی الحال آپ کے سامنے ایک بات آ گئی کہ مسلم کی مثنیٰ جو بنی, ڈوئل جو بنی, وہ بنی مسلمانی, اور اس مسلمانی کی تینوں حالتیں آپ کے سامنے آ گئیں, حالت رفع, نصب, جر. ٹھیک ہے, ہاں رفع نصب جر کو اس طرح سے بھی آپ جان سکتے ہیں, جو لوگ اگر انگلش گرامر انہوں نے پڑھی تو وہ سمجھ پائیں گے, ادروائز سب نہیں سمجھ پائیں گے. یعنی ظاہر سی بات ہے ٹرمینالوجیز ہیں. آپ نے نومینیٹو کیس پڑھا ہوگا, ایکوزیٹو کیس پڑھا ہے, اور جینیٹو کیس پڑھا ہے. تو یہ 3 کیس جب ہم وہاں پڑھتے ہیں اسم کے تعلق سے, وہی چیز ہے یہ کہ نومینیٹو حالت رفع, اور ایکوزیٹو حالت نصب, اور حالت جر یعنی جینیٹو کیس. وہ آگے انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے اور سمجھایا بتایا جائے گا. مسلمانی, اب ہم اس مسلمانی کی مؤنث بنا دیں. مؤنث مینس فیمینن. تو مسلمانی کی مؤنث کہاں سے بنے گی؟ مسلمانی سے نہیں, مسلمہ سے. تو بتائیے کیا ہو جائے گا؟ متانی. متانی. سمپل سی بات ہے. مسلمہ میں لاسٹ میں ہمیں آنی لگانا ہے, اور وہ گول تا جو ہے وہ لمبی تا میں کنورٹ ہو جائے گا, مسلمتانی. کیونکہ گول تا بیچ میں گول نہیں ہوتا ہے, گول تا اینڈ میں گول ہوتا ہے, جب وہ بیچ میں کبھی آتا ہے تو وہ لمبی تا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس مسلم سے آپ نے بنایا مسلمانی, اور اس مسلمہ سے آپ نے بنایا مسلمتانی. تو اب اس مسلمتانی کی تینوں فارمز بتا دیجئے. تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ ایک کر چکے ہیں آلریڈی, اسی پیٹرن پہ آپ کو یہاں کر دینا ہے. سمپل ہے. رفع تو رفع سیم ہو حالت جائے گا. سیم ہو جائے گی, یہ ایز اٹ از لکھ دیں گے مسلمتانی. اور یہ نصب ہوگی تینی ہو جائے گا, اور یہ مسلمتینی. تینی ہو جائے گا, جی مسلمتینی, مسلمتینی. اور مسلمتینی ہو جائے گا. جی مسلمتینی. تو آپ کی تا آپ کے ایک طرف سے ہے, اور اب یا کا اضافہ بس آپ کو بیچ میں کر دینا ہے, یا اور نون زیر نی, مسلمتئی, نون زیر نی, مسلمتئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب یہاں پر بھی سیم کاپی کر دیں گے اٹھا کے, مسلمتئی, مسلمتئی. تو یہ آپ کے سامنے اب کتنی فارمز ہو گئی ٹوٹل؟
اور آپ کو مل گئی، یعنی سنگولر کا بھی کام پورا ہو گیا، ڈوئل کا بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. تو پریکٹس کر لیجیے. جو آپ نے یہاں پر سائڈ میں لکھے ہوئے ہیں الفاظ منافق، منافقہ، کافر، کافرہ، صالح، صالحہ، ان سب سے پوری یہ اتنی فارمز بتانی ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ابھی نہیں بتایا وہ بتائیں 1 by 1. منافق مکمل کریں. منافقن، 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 منافقتن، 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 منافقانی، منافقینی، منافقینی، منافقتانی، منافقتینی، منافقتینی. ٹھیک ہے. چلیے کافر سے کریے جلدی سے. جب آپ پریکٹس کریں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا. کافر کی فارمز بتائیے. کافرون، کافرن، کافرن، ہم کافرتن، 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 ہم کافرتانی، کافرتین، کافرانی، کافرانی. کافرانی، کافرانی، کافرینی، کافرینی، کافرتانی، کافرتینی، کافرتینی. ٹھیک ہے صحیح ہے. صالح اب نیکسٹ. صالحون، صالحان، صالحین، ہم صالحتن، 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 جی صالحانی، صالحینی، صالحینی، صالحتانی، صالحتینی، صالحتینی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ اتنی فارمز سمجھ میں آ گئیں. اب اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ ڈوئل کے بعد پلورل. پلورل مینس جمع، سنگولر واحد، ڈوئل مثنیٰ، پلورل جمع. تو اب ہمیں سب سے پہلے تو پلورل فارم پتہ ہو، اور پلورل کے ساتھ ساتھ پلورل میں بھی دو ہیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی. تو اب پلورل کس سے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے مسلم سے پلورل بنائیں گے. تو مسلم سے پلورل کیا بنے گا؟ اب آپ کا دیکھیے پیچھے کا چیپٹر ایسے ہی ریوائز ہوتا جائے گا، الگ سے ریویژن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت کچھ یہاں پر آپ کو سب پیچھے کا آ رہا ہے. دیکھیے مسلم سے پلورل بنائیے. مسلم سے مسلمون، مسلمون، مسلمون. اونا ساؤنڈ آپ کو بتائی گئی تھی، مسلمون. چلیے مسلمون جو آپ نے بنایا نا یہ خود بخود حالت رفع بن گئی. اس کو ایسے ہی لکھ لینا یہاں مسلمون. اس وقت آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ حالت رفع بھی ہے، ورنہ ہمیں عدد ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. اس دن مکس ہو جاتی ہیں عدد اور اعراب دونوں چیپٹر آپس میں، تو جب مکس ہو جاتے تو اور ٹپیکل ہو جاتے. اب آج عدد کو کانسیپٹ کلیئر ہوگا اور ساتھ میں یہ آپ اعراب بھی ساتھ میں لے جائیں گے. تو مسلمون اونا ساؤنڈ. اب اس مسلمون سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی حالت نصب اور حالت جر بنانی. تو اونا کے بعد جو ساؤنڈ ہے وہ ہے اینا. تو کچھ مشکل نہیں ہے، آپ کو مسلم کاپی کر لینا ہے. مسلم اور اینا ساؤنڈ کے لیے آپ کو ایک یا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ یا کے لیے ایک کنیکٹر چاہیے. پہلے ایک شوشہ بنا لیں اور اس کے بعد یہ ظاہر سی بات ہے یا کر لیں. تو یہ بن گیا آپ کا یا مسلمی اور نون زبر نہ. تو اینا ساؤنڈ آپ کو مل گئی یہاں سے مسلمین، مسلمین. تو مسلمون، مسلمین، اور پھر اس کی جو حالت جر ہوگی وہ بھی مسلمین، مسلمین. ٹھیک ہے. تو مسلمون، مسلمین، مسلمین تینوں فارمز آ گئیں. ان پہ نہیں، ان کو نہیں وہ کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا. سائڈ میں یہ آپ کی بیس فارم تھی وہ جو آپ پہلے کر رہے تھے. لیکن چونکہ یہ مسلم، یہ اردو میں بھی مسلم استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو عربی بنائیں گے تو یہ ایسے نہیں آئے گا مسلم. یہ مسلم یاد رکھیے اسم کی پہچان کے تعلق سے آپ کو ایک بات بتائی گئی تھی کہ آپ اسم کو دو طرح سے پہچانیں گے. ایک تو یہ کہ وہ تنوین اس پر ہوتی ہے، دوسرا یہ یا تو اس میں الف لام داخل ہوتا ہے. اب الف لام جب داخل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سنگل حرکت آئے گی. الف لام کی اور تنوین کی دشمنی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. المسلم، المسلم. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ مسلم اور المسلم.
اب ان دونوں کے تعلق سے اگر آپ سے ان کا ڈفرنس پوچھے تو آپ میں سے ہمیں لگتا ہے اکثر لوگ جان رہے ہوں گے کہ مسلمون جو ہے یہ وسعت کے اعتبار سے کیا ہے، یہ کل کا چیپٹر بھول گئے، یہ نکرہ ہے نہیں ہے، اور المسلمون کیا ہے، معرفہ. کیوں؟ کیونکہ کل ہی تو بتایا نا کہ الف لام داخل کرتے ہیں تو کوئی بھی اسم کیا بن جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے. نکرہ اسم میں اگر ہم الف لام داخل کر دیں گے تو وہ معرف باللام کہلائے گا اور وہ اسم معرفہ بن جائے گا. تو اسم کو پہچاننے کی یہ دو ہم نے بتا دی کہ یا تو وہ تنوین کیری کرے گا، اور اگر تنوین نہیں ہوگی تو وہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہوگا. اب آپ قرآن کریم پڑھتے وقت غور کریے، اتنا آپ کے لیے یہ ہے. اور دوسری بات، یہ ساؤنڈ جو آپ کو آج مل رہی ہیں، اونا، اینا، اینی، آنی، یہ سب پہچانیے. آپ کو یہ آپ کی مشق ہے، پریکٹس ہے. آپ کو ایک عادت ڈالنی ہے کہ چاہے ہمیں 4 آیات ہی کیوں نہ پڑھنی ہو، لیکن 4 آیات کو غور سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ والیوم پہ دھیان دینا ہے کہ 4-5 پارے ہی مکمل کرنے ہیں. نہیں، کوالٹی مینٹین کرنی ہے. 4 آیات پڑھیں لیکن 4 آیات میں غور کریں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا وہ بظاہر مل رہا نہیں مل رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کا کیا رول ہے، کیا فنکشن ہے، میننگ کیا ہے، وہ سب بعد میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے چیزیں آتی جائیں گی. لیکن ابھی فی الحال یہ فوکس تو آپ کی ہونی چاہیے. چلیے، مسلمونہ ہو گیا، یہ پلورل بن گیا. اب مسلمہ کا پلورل کیا ہوگا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہ تو مسلم کا پلورل ہو گیا، مسلمہ کا پلورل کیا ہوگا؟ مسلمات. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے عدد کا چیپٹر اور جنس کا سب ریوائز ہو رہا ہے. تو یہ بن گیا مسلمات. آت ساؤنڈ آپ کو دی گئی تھی، مسلمات. تو اب اس کی ہمیں ایک بار پہلے ریوائز کر لیں. یہ مسلمون سے کسی کو کوئی دقت تو نہیں؟ سمجھ میں آ گئی نا پوری بات؟ کلیئر ہو گیا یہ؟ اگر یہ کلیئر ہے تو ہی آگے بڑھیں گے، ورنہ دقت آ جائے گی. سمجھیے دھیان سے. اب یہاں پر یہ کیا کریں گے، اس کی مسلمات آپ نے لکھ لیا، اور مسلمات سے اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہ اس کی حالت نصب اور حالت جر بنانی. یہ مذکر ہے. اب دھیان سے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر ڈوئل میں ہمیں ایک طریقہ اپلائی کیا، آنی اینی، سیم پیٹرن فالو کر رہے تھے. اب یہاں پیٹرن ڈیفرنٹ ہو جائے گا، یعنی مذکر کا پلورل کسی اور طرح سے بنے گا اور مؤنث کا پلورل کسی اور طرح سے بنے گا. وہ کیسے؟ دھیان سے دیکھیے. یہاں ہو جائے گا مسلماتن، کیونکہ دونوں کی بیس فارم میں ہی تبدیلی ہو گئی. تو یہ جو بیس فارم بنی تھی اس کو اٹھا کے یہاں رکھ لیں اور اس پر ڈبل حرکت لگا لیں. واپس آپ کا جو پہلا والا پوائنٹ تھا وہ ریپیٹ ہو گیا، مسلماتن. ٹھیک ہے، مسلماتن. لیکن اب حالت نصب اور جر کے لیے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اب 2 زبر لگے گا نصب میں. نہیں، 2 زبر نہیں لگے گا. یہی ٹوسٹ ہے، اسی کو سمجھنا ہے. یہ ہو جائے گا مسلماتن. اب یہاں پر دیکھیے نصب میں 2 زیر آ گئے. اب جو لوگ زیر سے حالت جر پہچانتے ہیں وہ غلط کر بیٹھیں گے. اسی لیے شروع میں ہم نے آپ کو وہ جو غلط فہمی تھی اسے دور کرنے کی کوشش کی پہلے، کہ زبر زیر پیش سے آپ کو کسی بھی اسم کی اعرابی حالت پہچاننے کی غلطی نہیں کرنی. وہ الگ بات ہے کہ عام اکثر کیسز میں آپ کو مل جائے گی پہچان، لیکن کہیں کہیں دقت آئے گی اور وہیں آپ پھنس جائیں گے. تو آپ دیکھیے مسلماتن اور یہاں پر مسلماتن، اس کی جر بھی حالت ایز اٹ از ہوگی کس کی طرح؟ نصب حالت کی طرح. تو یہاں پر بھی 2 زیر آ جائیں گے. یہ آپ کا چارٹ مکمل ہو گیا. ابھی ہم لوگوں نے الگ سے بہت زیادہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہیں لائے ہیں. یہ فرسٹ آپ کی اعراب کی کلاس ہے. ابھی یہ چیپٹر تھوڑا بنسبت دوسرے چیپٹرز کے زیادہ اٹینشن سیکھ کرتا ہے، چاہتا ہے. تو کل انشاءاللہ اس میں اور بھی کچھ چیزیں آئیں گی، وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی. تو فی الحال آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ آپ نے پیچھے پڑھا اب اسی کو آپ کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہوئے سمجھنا ہے. اب دیکھیے مسلم کی پلورل مسلمون، اور پھر مسلمہ کی پلورل مسلمات. یہ جو فارمز آپ نے بنائی نا،
ان فارمز کی اب حالت رفع اور حالت نصب اور جر یہ کیا ہے، اسے آپ نے دیکھ لیا۔ اب جو اسم حالت رفع میں ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اعراب کے حوالے سے اسم کی 3 آپ کو وہ بتائی گئی ہیں کائنڈس اعراب کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا؟ مرفوع، منصوب، مجرور۔ تو مرفوع کسے کہیں گے؟ جو اسم حالت رفع میں ہوگا اس اسم کو مرفوع، جو اسم حالت نصب میں ہوگا اس اسم کو منصوب، جو اسم حالت جر میں ہوگا اس اسم کو مجرور۔ یہ ٹھیک اسی طریقے کی بات ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں جس حرف پر زبر ہو، زبر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فتحہ۔ تو جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح، ٹھیک ہے؟ جس حرف پر زیر ہو اسے مکسور، جس حرف پہ پیش ہو اسے مضموم۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ سے اگر ہم پوچھیں مسلم متن اعرابی حوالے سے کیا ہے، تو آپ بتائیں گے یہ منصوب ہے، مسلم متن، ٹھیک ہے؟ اب سے پوچھیں مسلم مینی کس اعرابی حالت میں ہے، تو اب آپ کا طرف سے سوال یہ آنا چاہیے تھا کہ کیسے پہچانیں گے کہ نصب اور جر دونوں سیم ہو گئی؟ ابھی تک کسی نے پوچھا نہیں ہے، ہم آپ کو لیکن بتا دیں کہ یہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے۔ تو جیسے 2 حالتیں یہاں دیکھیے سیم ہو گئی، مسلم مینی اور مسلم مینی۔ یہاں پر دیکھیے مسلمتینی اور مسلمتینی، مسلمینہ، مسلمینہ، پھر اسی طرح مسلماتن اور مسلماتن، یہ سب سیم آ رہی ہے نا؟ جب سیم ہے تو ہاؤ ول یو ڈیفرینشیٹ بٹوین دیز 2، یعنی مسلمینی مسلمینی کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے، کون نصب کون جر؟ تو اس کے لیے یاد رکھیے یہ لفظ بار بار استعمال ہوگا کانٹیکسٹ، کہ آپ کو جو کانٹیکسٹ ہوگا، پس منظر جو ہے، جو پیچھے سے جو بات چل رہی ہوگی، آگے پیچھے کچھ ایسی چیزیں مینشن کی ہوئی ہوں گی جن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، پہچنوایا جائے گا کہ دیکھیے یہاں پر یہ ہے اس وجہ سے یہ حالت نصب میں، یہاں پر یہ ہے اس وجہ سے یہ حالت جر میں، جبکہ دیکھنے میں بظاہر دونوں سیم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے اور بھی کئی چیزیں آنے والی ہیں، تو کانٹیکسٹ بہت اہم ہے۔ ایون قرآن کریم سے کوئی بھی چیز اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے گمراہی کا شکار ہوں گے۔ تو کانٹیکسٹ کا بہت اہم رول ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی قرآن کے تعلق سے ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور بک آف گائیڈنس، یعنی الٹیمیٹ گائیڈنس کی یہ اونلی بک، یعنی صرف یہی کتاب ہے جس میں ہمارے لیے ہدایات ہیں۔ ہاں وہ بات الگ ہے یہ کتاب باقی دوسری کتابوں کے منزل من اللہ ہونے کی بات کرتی ہے، لیکن انہی باتوں کی جو اس سے میچ کرتی ہوئی ہوں، ٹیلی کرتی ہوئی ہوں۔ یہ نہیں کہ لوگوں نے اس میں تحریف کر لی، اپنے طرف سے کچھ جوڑ دیا، گھٹا دیا، بڑھا دیا اور پھر بعد میں اسے اس طرح سے پیش کرے، نہیں۔ تو اس لیے یہ کتاب جو ہے ایک ہمارے لیے کیا ہے، یہ پیرامیٹر ہے حق کو سمجھنے کا، اسی لیے اس کا نام ہے الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ تو اس اصول کو ہمیں یہاں بھی رکھنا ہوگا کہ ہم مسلمینی اور مسلمینی ان دونوں کو سیم اسپیلنگ، سیم بالکل ورڈز کیسے پہچانیں گے کہ کون سا حالت نصب میں کون سا حالت جر میں؟ یہاں تو کالم وائز لکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا۔ ہم لوگ یہ جانیں گے ایک دن انشاءاللہ، لسٹ بنائیں گے کہ اسم جو ہے وہ کس کس وجہ سے حالت رفع میں ہوتا ہے، پھر یہ لسٹ بھی بنائیں گے کہ کس کس وجہ سے حالت نصب میں ہوتا ہے، پھر یہ بھی لسٹ بنے گی کہ کس کس وجہ سے حالت جر میں ہوگا۔ لیکن یہ سراسر ایک مطلب یہ عمل بالکل اپنے آپ میں سلی عمل ہے۔ کیسا کہ پہلے ہم لسٹ بنوائیں اور پھر آپ کو پڑھانا شروع کریں، وہ غلط ہو جائے گا۔ ہم لوگ پڑھتے جائیں گے اور آپ کے پاس سامنے وہ 2 3 4 چیزیں آ جائیں گی، پھر ہم آپ کے سامنے لائیں گے، دیکھیے یہ ان 2 چیزوں کی وجہ سے کوئی اسم حالت جر میں گیا تھا، ان چیزوں کی وجہ سے کوئی بھی اسم حالت نصب میں جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ ابھی انٹرسٹ کے لیے اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ ہم لوگ جب یہ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، تو وہاں پر دیکھیے محمدن کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیوں محمدن، کیوں محمدن، کیوں محمدن؟
اول کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اول کلمہ بچوں کو جو یاد کرایا جاتا ہے کلمہ طیبہ، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے نہیں پڑھتے، تو وہاں پر دیکھیں محمد۔ دوسرا کلمہ جب پڑھتے ہیں کلمہ شہادہ تو کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو محمدن کیوں ہوا؟ پھر اسی طریقے سے اللہم صلی علی محمدن، تو یہ سب بہت جلدی ہی آپ ڈیکوڈ کرنے والے ہیں، ابھی یہ آپ کے سامنے چیزیں نہیں آئیں، صرف فارمز آئی ہیں، تو آج آپ کو یہ فارمز یاد رہنی چاہیے، بھولنا نہیں ہے، اور اس کو ریموو کر دیں۔ اس کے بعد آپ پریکٹس کر لیجئے، آپ کے سامنے جو الفاظ ہیں نا وہ یہی ہیں ابھی فی الحال، کافر اور کافرہ۔ پورا چارٹ کون مکمل کرے گا شروع سے لے کے آخر تک؟ اسی طرح صالح اور صالحہ، جلدی کر دیجئے۔ باقی دوسروں کا انتظار کیوں کرتے ہیں ہم لوگ، ہم پریکٹس کریں گے۔ جی جی بتائیے۔ صالحتن 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 کافرتن۔ ایک منٹ پھر سے پڑھ دیجئے ذرا، صالح سے صالحتن، نہیں صالحن، صالحن پہلے مذکر پڑھیں گے جی۔ اچھا صالح، جی صالحن اور صالحتن، صالحن 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 جی صالحن، پھر صالحتن صالحتن صالحتن۔ جی اب مثنیٰ میں آ جائیے، صالحانی صالحانی صالح، مثنیٰ میں صالحینی صالحین، ہاں صالحینی صالحینی، نہیں صالحینی، حینی عینی صالحینی صالحینی، اچھا جی۔ پھر صالحتانی، صالحتن نہیں صالحتانی، صالحتانی ہم، اور صالحتان صالحتانی صالحتانی۔ نہیں ایک منٹ میں پڑھ دوں ایک بار پھر سے، دھیان سے سمجھیے سبھی لوگ۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم مذکر پہلے بولیں گے، مؤنث بعد میں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے صالح لفظ ہے، آنی ساؤنڈ ہے، صالحانی صالحینی صالحینی، صالحتانی صالحتینی صالحتینی، پھر اس کے بعد ہاں جی پڑھیے۔ صالحون صالحین جی صالحین، جی صالحاتن صالحاتن صالحاتن۔ ٹھیک ہے میم، صحیح ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ اسی طرح ہم لوگ پریکٹس کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے لفظ ہے عابد، تو ہم آپ کو دیکھیے پڑھ کے بتا رہے ہیں، عابدن 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 عابدتن، کیونکہ عابد سے مؤنث بنے گی عابدہ، تو عابدتن عابدتن عابدتن، عابدانی عابدینی عابدینی، عابدتانی عابدتینی عابدتینی، عابدونا عابدین عابدین، عابداتن عابداتن عابداتن۔ اب یہ عابد کے معنی عبادت کرنے والا۔ اسی طریقے سے مشرک لفظ ہے، مان لیجئے تو مشرکن مشرکن مشرکن، مشرکتن مشرکتن مشرکتن، مشرکانی مشرکینی مشرکینی، مشرکتانی مشرکتینی مشرکتین، مشرکون مشرکین مشرکین۔ اب کیا یہ الفاظ آپ کو قرآن کریم میں تلاوت کرتے وقت اس میں سے ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں؟ تو اب یہ چیزیں آپ کو سیکھنی۔ اسی طرح مشرکاتن مشرکاتن مشرکاتن۔ اسی طرح مفسد، آپ اینڈ میں یہ جو سن لیجئے گا تو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ مفسد فساد کرنے والا، مفسدن مفسدن مفسدن، مفسدتن مفسدتن مفسدتن، مفسدانی مفسدینی مفسدینی، مفسدتانی مفسدتینی مفسدتینی، مفسدون مفسدین مفسدین، مفسداتن مفسداتن مفسداتن، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے بے شمار الفاظ ہیں، جیسے آپ منذر لے لیں،
ٹھیک ہے. ذاکر لے لیں, صائم لے لیں, صائم روزہ رکھنے والا, تو صائمن, 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 صائمتن, 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 صائمانی, صائمینی, صائمینی, صائمتانی. کیوں لیا متانی؟ کیونکہ صائمہ, صائمہ کی مؤنث جب ڈوئل ہوئی تو وہ بن گئی صائمتانی. ٹھیک ہے, صائمتانی, صائمتینی, صائمتینی. اور صائمونا, صائمینا, صائمینا, صائماتن, صائماتن, صائماتن. تو یہیں پر کلاس فی الحال مکمل ہوئی. آج اس کے آگے اور نہیں بتانا ہے, آپ اسے پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے گا, سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ. تو یہ چیزیں آپ کی کلیئر ہو گئیں, کیونکہ آگے اس میں کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی آئیں گی. ابھی آپ کے سامنے یہ بات جو بالکل ایک پیٹرن پر تھی وہ آ گئی, اور ان کی پریکٹس بھی انشاءاللہ کریں گے. سبھی لوگ کل تیار رہیں گے, پریکٹس ہوگی اور ساتھ میں کچھ نئی چیزیں بتائی جائیں گی اور اس چیپٹر کو مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ. تو ہیلو ہیلو جی سر. جی بتائیے سر ایک گزارش تھی آپ سے. جی فرمائیں. سر اردو میں ڈیٹ کیسے ڈالیں, یا مطلب اردو میں ڈیٹ پوچھ رہے ہیں؟ جی جی, منتھ کیسے پتا کریں اردو کا سر, کی مطلب ڈیٹ کون سی ڈیٹ ہوئی ہے سر, تو کبھی ٹائم ملے سر تو جو ہے. نہیں, عربی میں ڈیٹ پوچھ رہے ہیں یا اردو میں؟ اردو میں سر پوچھ رہے ہیں. اچھا, چلیے ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتا دیا جائے گا کسی ٹائم. جی جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. جی سر وہ ابھی آپ نے یہ سنگولر میں دو میں رفع میں دو پیش اور نصب اس میں نصب میں دو زبر اور جد میں دو زیر, تو ہر کوئی سر سنگولر ہو تو اس میں یہ رول لگنا ہے سر. ایک منٹ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, اسے شیئر کر لوں کیا اسکرین؟ ایک سیکنڈ. ہاں بتائیے کیا کہہ رہے ہیں حالت. سر یہ سنگولر جو ہے مسلم تو رفع میں مسلم ہے اور نصب میں مسلمن اور جر میں مسلمین ہے, تو کوئی سا بھی سنگولر ہو تو اس میں یہ رول لگائیں سر ہم. جو بعد والی آپ کی بات ہے نا, وہ تھوڑا ڈیوائس کو اپنے سے ہلکا سا دور رکھیے, آواز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں ہے, کسی کو آئی ہو تو وہ بتا دے. دوسری والی بات نہیں سمجھی, پہلی والی تو سمجھ گئی. سر یہ بول رہے ہیں ہر مطلب شامل کرنا ہے کیا, یہی رول ایگزیکیوٹ کرنا ہے, یہ بولنا چاہ رہے ہیں یہ. مطلب مسلمتن اور مسلمتن کے تعلق سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ سنگلر والا جو ہے, سنگل جہاں پر بھی آئے گا اس میں یہی رول فالو ہوگا, ان والا رفع نصب میں اور جر میں. ہاں ابھی میں نے بتایا نا کہ کچھ چیزیں اور ابھی بتائی جائیں گی انشاءاللہ, لیکن سنگولر اسم جہاں کہیں ہوگا تو وہاں پر ہم یہی ظاہر سی بات ہے یوز کریں گے. جو کچھ اگر ایکسیپشن آئے گا تو وہ بعد میں ڈسکس کر لیا جائے گا. ابھی فی الحال آپ کے سامنے یہی ہے, اور اسی طرح بنے گا کسی بھی اسم کا جو حالت رفع میں, نصب میں, جر میں جائیں گے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی لفظ ہے ولد, ٹھیک ہے, تو ولدن, 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 بنت, بنتن, 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 ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب آپ کے سامنے اگر کوئی اسم گول تا پہ فنش ہو رہا ہو, گول تا پہ, یا پھر آخر میں اس کے الف اور حمزہ اکٹھا آ جائے, ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پر یہ جو نصب حالت ہے اس میں دو زبر جو ہیں وہ جب لگائیں گے تو وہ ڈائریکٹلی لگ جائیں گے, یعنی اس کے لیے پھر آپ کو الگ سے الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک بات تھی, اس کو نوٹ کر لیں چاہے تو, کہ ایک تو گولتا اور دوسرے الف اور حمزہ جب اکٹھا آ جائیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے لفظ ہے امرأتن. اب امرأتن کا مطلب ہوتا ہے عورت, لیڈی. امرأتن اس کی نصب حالت بنے گی امرأتن. اب گولتا آ گیا تو الف نہیں لگانا, دو زبر لگا دینا ہے. اسی طرح امرأتن, امرأتن, دو زیر لگ گیا. ہاں اب الف اور حمزہ پہ جب فنش ہو رہا ہو کوئی لفظ, جیسے مثال کے طور پر جزاء
जज़ा कहते हैं नहीं, जज़ाक अल्लाहु खैरन, तो जज़ाउन, जज़ाउन, ये हमजा पे और अलिफ दो चीजें इकट्ठा आ गई, तो हम यहाँ पर भी अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। हम सोच रहे थे ये बता देंगे कल इंशाल्लाह, लेकिन चलिए खैर आज ही समझ लिए। तो ये हो जाएगा जज़ा अन, और यहाँ क्या हो जाएगा जज़ा इन। बाकी हाँ रूल यही है कि हम दो पेश दो जबर दो जेर के साथ करेंगे, ये हो गया। तो ये दो बातें याद रखिएगा, एक गोलता और एक अलिफ हमजा पे जब बात मुकम्मल हो रही हो, यानी कोई लफ्ज मुकम्मल हो रहा हो, तो वहां पर फिर हमें हालत नसब में बाकी अस्मा की तरह एक अलिफ का इजाफा नहीं करना है। ठीक, ये हमजा और ये ले लेते हैं डायरेक्टली, तो ये हो गया। बाकी इंशाल्लाह कल और प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी फिलहाल यहीं के तक के लिए सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।